بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی ملا صدرہ رحمت اللہ علیہ کی، رحمت اللہ علیہ اس معنی میں کہ ایک تو اس انسان پر یہ چیز ہے کہ وہ اہل تشریع کا نمائندہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، اس اعتبار سے نہیں۔ اور جہاں تک اس کی کتابیں سامنے آئی ہیں، اس نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو اہل سنت کے درمیان اور ان کے درمیان کفر تک کی نوبت آ جائے، تاکہ فسق تک کی نوبت آ جائے۔ اور بہت سے لوگ جو ماضی میں گزرے ہیں، ان کا معاملہ دو طرح پر ہے۔ کچھ ایسے ہیں جن میں شیعہ تشیع اتنا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو باقی لوگوں پر ترجیح دیتے ہیں، اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اور اللہ کے اچھے بندوں کو سب کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کی روایات اہل سنت کے یہاں بہت مل جائیں گی۔ صحیح بخاری میں ایسے راوی مل جائیں گے جن کا دونوں طرف تعلق تھا، یعنی اہل سنت سے دونوں فرقے جو بٹے ہوئے تھے ان سے ایک طرف ان کا تعلق، ایسے روات مل جائیں گے جن کا تعلق شیعہ سے تھا، بس اتنا ہی تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو افضل کہتے تھے، اور دوسری طرف ناصبی مل جائیں گے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا کہتے تھے اور اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتے تھے، حتیٰ کہ جس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، اس کی شان میں ایک آدمی نے قصیدہ لکھا اور اسے کہا اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے کہ عرش والا پروردگار اللہ تم سے راضی ہے کہ تم نے علی رضی اللہ عنہ کے سر پہ تلوار مار دی۔ تو اس بدبخت کی شان میں جس نے قصیدہ لکھا، اس کی روایت بھی بخاری میں مل جائے گی۔ اسی لیے یہ جتنے بڑے بڑے محدثین ہیں وہ ان ساری چیزوں کو لکھتے ہیں، اور پھر حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے اور ابن کثیر نے اور بہت لوگوں نے اس چیز کو لکھا کہ اگر ہم اتنی جرأت کریں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جو ترجیح دیتے ہیں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں، اگر ہم انہیں کہیں کہ ہم تمہاری روایات بھی نہیں لیں گے تو پھر ذخیرہ حدیث سے بہت بڑا حصہ نکالنا پڑے۔ اس کی بحث اگر دیکھنی ہو تو الفیض السمائی ایک کتاب آئی ہے، اور وہ نسائی کی ایک مختصر سی شرح ہے، اور وہ شرح وہ ہے جو حضرت یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شہید احمد صاحب گنگوہی نور اللہ مقدو کی اعمالی ملفوظات جو حضرت نے پڑھایا تھا اس کو لکھا ہے۔ اس کی آگے جو شرح اب کی ہے وہ شیخ الحدیث یونس صاحب نے کی ہے، جو اب بھی مدرسہ مظاہر العلوم میں پڑھاتے ہیں۔ اور اس وقت امت میں جن افراد کی نظر حدیث پہ ہے، ان 5 7 10 آدمیوں میں 10 بھی بہت بڑے ہیں، ان سے بھی کم اگر لگائیں 5 7 آدمی، تو ان میں سے ایک وہ ہستی ہے، وہ بظاہر گوشہ گمنامی میں ہیں، لیکن حدیث پر جتنا توقف ان کا ہے اور جتنا ہمیں ان کے ہاں رہ کر اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا علم انہیں اس بارے میں عنایت فرمایا ہے، اس کا اندازہ کم لوگوں کو ہو سکتا ہے، اور اس کے بہت سے اسباب اور وجوہ ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ ملا صدرہ بھی ان لوگوں میں شاید شامل ہے۔ شاید اس لیے کہا کہ ممکن ہے وہ کسی کتاب میں کچھ لکھا ہو، لیکن جو کتابیں اب تک ہمارے سامنے آئیں ان میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اسی طرح مصنف عبدالرزاق جو ہیں، یہ عبدالرزاق رحمت اللہ علیہ کو بڑے بڑے محدثین مانتے ہیں، یہاں تک کہ عبدالرزاق کے حالات پڑھیں تو ذہبی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کی زیارت کے لیے اتنے لوگ آتے ہوں عبدالرزاق کے علاوہ کوئی نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
یمن میں اگر کسی آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی انسان کی کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک اور یکے اور گاڑیاں بھر کے جو آتی تھی یا بڑے بڑے قافلے آتے تھے، وہ کہتے ہیں ان عبد الرزاق ہے۔ اب عبد الرزاق کی سوانح اگر آپ پڑھیں جو لکھی ہے، ایک تو انہوں نے حافظ ذاتی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کا ترجمہ لکھا ہے اس میں بہت سی چیزیں قابل اعتراض ہیں۔ اس کے باوجود اسی لیے مجدد الفسانی سرندی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ جو عبد الرزاق ہے یہ اکابر شیعہ کے بہت بڑے علماء میں سے بڑا چپ ہو گئے۔ حضرت نے لکھا الحمدللہ ٹھیک لکھا ہوگا، لیکن کئی سال کے بعد جب مسند عبد الرزاق چھپ کے آئی تو پھر اسے پڑھا تو اس میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات، ان کی تعریف، تو اندازہ ہوا کہ وہ حضرت رحمت اللہ کے سامنے چونکہ کتاب نہیں تھی اس لیے یہ چیز پیش آ گئی۔ کتاب حضرت رحمت اللہ کے سامنے ہوتی اس زمانے میں تو یہ رائے حضرت رحمت اللہ قائم نہ فرماتے۔ یہ چیز ہے جو اعتدال کے ساتھ اپنی بزرگوں کی اتباع ہے۔ ہمارے یہاں یہ جو ریت اور رسم چل پڑی ہے کہ اپنے اکابر کی اتباع میں بس لگ جانا آنکھیں بند کر کے، کچھ کوئی کہے علمی اختلاف ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط چیزیں ہیں، اس لیے کہ وہ بھی اللہ کے بندے تھے، ان سے بھی لغزش ہو سکتی تھی۔ اپنے اکابر کو معصوم ماننا یہ شرک نبوت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں تھا۔ حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے آدمی ہیں حدیث میں، کوئی آدمی دیکھے انہیں تو ٹوپی سر سے گر جائے، مگر حضرت رحمۃ اللہ سے بعض جگہ پہ ان کی رائے ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ عنہ کی کتابیں بعد میں چھپی تو پتا چلا کہ اچھا یہ جو رائے تھی ایسے نہیں ایسے تھی، ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور جو اسے بے ادبی پر معمول کرتے ہیں یہ زیادتی ہے، کیونکہ علمی اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، علمی اختلافات اتنے رہے ہیں کہ حضرت تھانوی نور اللہ عنہ ایک فتویٰ دیتے تھے اور ان کے مقابلے میں جو اس وقت بڑے بزرگ تھے وہ بھی ایک فتویٰ دیتے تھے، نہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے رجوع فرمایا نہ اور لوگوں نے رجوع فرمایا، حتیٰ کہ یہاں تک لکھ دیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے کہ آپ کے شرح صدر ہے، آپ ہمارے بے شک اس پہ فتویٰ دیجئے، ہمیں اس پہ کوئی اشکال نہیں، لیکن مجھے چونکہ دل مانتا نہیں ہے اس لیے میں اس بات پر فتویٰ نہیں دیتا۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے حج کے ایک مسئلے میں لکھا ہے کہ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ میرے شیخ فتویٰ اس بات پر دیتے تھے، لیکن میری ہمت نہیں ہوتی آپ کے حضرت کے فتوے کے خلاف فتویٰ دوں، میری ہمت نہیں ہوتی، باقی میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ ہوا ہے جو میں نے بیان کر دیا۔ اس طرح کی چیزیں حضرت رحمت اللہ علیہ کے مل جائیں گی۔ تو ایک تو یہ ہے، اور ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن کو برا نہ مانے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے معاذ اللہ نظریات ان کے متعلق اس کے گمراہی پر مشتمل ہوں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی روایت کوئی نہیں لیتا، ان کی روایات بھی نہیں لیتے، اور ان کے ایمان میں بھی بعض اوقات خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اس لیے کہ آدمی تحقیق کر کے پہلے دیکھ لے کہ وہ عقائد کا قائل تھا، اگر مثلا قرآن کریم کوئی پورا نہیں مانتا تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے، اب اس کا کیا حل کیا جائے۔ تو ملا صدرہ جو تھے انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ جو کچھ چیزیں لکھی ہیں اس کو سمیٹتے ہوئے، بس یہ آخری بات ہے اس سلسلے میں، پھر حجت اللہ کی بات کریں گے، تو اس ضمن میں جب آپ دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ملا صدرہ نے جو لکھا ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے کتنی قریب کی چیزیں ہیں۔ ملا صدرہ اس میں یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھو علماء کی قسمیں ہوتی، اور پھر بات تو یہ چل رہی ہے کہ نقل اور عقل کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں علماء ثلاثہ، علماء جو ہیں وہ تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عالم ایسا ہے باللہ جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، غیر عالم بحمد اللہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے امر کو نہیں جانتا، فهو عبد، وہ ایسا آدمی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اتنا غلبہ ہے اس کے دل پہ کہ بس اسے اللہ کی ذات اقدس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں معلوم، فصار مستغرقا بمشاہدۃ نور الجلال، اور وہ آدمی جو ہے مستغرق ہے، ڈوبا ہوا ہے، بمشاہدۃ، اس مشاہدے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، اس کا نور ہے، بلکہ کبریا
اور اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے فلا يتفرغ، تو وہ فارغ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو علم سکھائے، اور اس کو خود کتنا آتا ہے الا ما لا بد منہ، سوائے اس علم کے جو بہت ضروری ہے۔ یہ تو پہلی قسم کے علماء ہیں۔ تو ملا صدرہ نے علماء کی تعریف کی اور انہوں نے کہا جاننے والے علم والے پہلے وہ ہیں جنہیں اپنی کتابوں سے فرصت نہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی رویت اور زیارت اور ان چیزوں سے فرصت نہیں ہے، ان پر پوری طرح تصوف نے ان چیزوں نے غلبہ پا کیا ہے۔ اب یہ عبارتیں پڑھنی چاہیے خاص طور پہ ان لوگوں کو جو ملا صدرہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں۔ اب یہ ایران میں آپ چلے جائیں تو کتنی بڑی بڑی شاہراہیں ہیں جہاں پہ ملا صدرہ ہیں، کتنے بڑے بڑے مقامات ہیں جہاں پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے کہ ملا صدرہ روڈ ہے یا ایسی ہے، ایسے ہے، یہ چوک ایسا ہے، اور ملا صدرہ کا نام کئی جگہ پر مل جائے گا۔ اب لیکن ان لوگوں سے پوچھو عرفان کا، معرفت کا، سلوک کا، وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے یہاں یہ سلسلے ہوتے ہی نہیں۔ جیسے اہل سنت کے ہاں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی وغیرہ وغیرہ کئی ایک سلاسل ہیں، اب تک بھی جاری ہیں، اور کئی ایک ہیں جو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے۔ تو یہ چیز اہل تشیع کے ہاں جب آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں یہ سلاسل نہیں ہوتے۔ پاکستان میں جن جن مزارات پر ان حضرات نے قبضہ کیا ہے تو جا کے پوچھے ان سے کہ یہ صاحب قبر تو کسی سلسلے سے مثلا قادری سلسلے کے بزرگ تھے یا چشتی سلسلے کے بزرگ تھے، جناب والا یہاں کیسے تشریف فرما ہوئے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ قادری کیا ہے نہ چشتی کیا ہے۔ بس یہ ہے کہ چونکہ مجمع اور ہجوم زیادہ ہوتا ہے، یہ کہ وہاں پر بدعات اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے قبضہ ہو گیا، بس چل رہی ہے، وگرنہ معرفت الہیہ کے جو سلاسل جسے عرفان کہتے ہیں ہمارے یہاں ہے، ان کے ہاں اب نہیں۔ ملا صدرہ جو ہیں عرفان کے قائل ہیں، اسی لیے ملا صدرہ جب ابن عربی رحمۃ اللہ کے متعلق لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ مرد حکیم تھا، اور مولوی مانوی لکھتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ کو ملا صدرہ نے ان چیزوں کو طے بھی کیا ہے غالباً، اس لیے جب مراقبات اور ان چیزوں پر بات کرتے ہیں تو وہ پھر مراقبات میں ان چیزوں کی خبر دیتے ہیں جو ذات الہیہ کے مراقبات میں پہنچ کے لوگوں کو کشف ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں حقیقت یہ ہے کہ 13ویں صدی کے بعد جو زوال امت پر آیا ہے اس میں سب نے عرفان کا انکار کیا سوائے اہل سنت والجماعت۔ اور 13ویں صدی کے اس زوال کے بعد جو چیزیں آئی ہیں وگرنہ سب لوگ اس سے پہلے قائل ہیں۔ اہل تشیع تھے وہ بھی معرفت کو مانتے تھے، کام کرتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، مختلف حضرات کے یہاں جا کر بیعت ہوتے تھے۔ حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اہل تشیع کو بیعت ہوتے تھے اور حضرت فرماتے تھے کہ بیعت ہو جاؤ، لیکن دیکھو محرم، دسہرہ، یہ دیوالی جو ہوتی ہے ہندوؤں کی یہ کوئی چیزیں نہیں، اس سے توبہ کرا دیتے تھے، لوگ توبہ طائب ہو جاتے تھے اور حضرت سے سیکھ لیتے تھے اللہ اللہ کرنا۔ اسی طرح دوسرا گروہ اہل حدیث حضرات تھے، ہمیشہ بیعت ہوتے رہے، اللہ کے ساتھ تعلق اور معرفت میں ان لوگوں کا بڑا مقام تھا کسی زمانے میں۔ خاص طور پہ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غزنی میں جن لوگوں کو اجازت دی تھی، غزنی میں ہوا یہ کہ یہ پٹھان بہت زیادہ جو بھی کسی سے اختلاف ہوتا تھا مار دیتے تھے۔ پٹھانوں نے جب وہاں دیکھا کہ یہ حضرات حدیث پہ عمل کرنے لگے ہیں تو انہوں نے لڑائی کی، حتیٰ کہ اب جتنی آسانی سے ہم نماز میں انگلی اٹھا لیتے ہیں، افغانستان میں ایسے لوگ تھے جو انگلی توڑ دیتے، کہتے تھے مت انگلی اٹھاؤ۔ کسی نے سمجھایا بھائی حنفی فقہا نے یہ لکھا، اس نے کہا یہ نہیں پتا، نقشبندیوں کے یہاں نہیں ہے لہذا مت اٹھاؤ، انگلیاں توڑ دیتے تھے۔ اس حد تک جبر کا ماحول تھا، ظاہر ہے کسی ساری برا کہتے تھے۔ اس زمانے میں جب انہوں نے حدیث کی وہاں آواز اٹھائی تو انہیں مارا گیا، وہ نکل کے چلے گئے تھے امرتسر۔ یہ غزنوی خاندان غزنی سے جو آیا امرتسر والے مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے اکابر تھے، وہ حدیث کے پہ پیروی کرنے والے، لیکن ان لوگوں میں کمال تھا، ان کی زمانے میں بھی دکھتا ہے۔ اور ایسے لوگ جنہوں نے ایک واسطے سے یہ روایت ہم سے بیان کی، جھوٹ نہیں بولتے تھے،
وہ جن پہ ہم سمجھتے ہیں وہ سٹا لوگ تھے، وہ کہتے تھے صبح کی نماز پڑھائی اور نماز میں وہاں کھڑے تھے، عبداللہ غزنوی مرحوم کا غالباً واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھاتے رہے، فجر کی نماز ہے حدیث میں طویل قرات کی، اتنی طویل قرات کی جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی مقتدی نہیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا لوگوں کو؟ تو ذرا جب اس حیرت سے باہر آئے تو دیکھا ہر طرف پانی پانی ہے۔ تو جو خادم تھا کھڑا کوئی مسجد کا، اس نے کہا حضرت اٹھیے دیکھیے آپ سب بھیگ گئے، یہ تو بارش ہو رہی۔ انہوں نے کہا باران شد بارش ہوئی، واللہ عبداللہ خبر نہیں، اللہ کی قسم مجھے خبر نہیں ہوئی۔ ایسے نیک لوگ تھے، سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کرتے تھے۔ پھر مولانا عبدالجبار صاحب غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے مولانا ابوبکر صاحب آئے، انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں پروفیسر تھے، پڑھاتے تھے، بہت اچھے آدمی تھے۔ انہوں نے حضرت کو لکھا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت اس زمانے میں تصوف اور سلوک پہ نظر آپ کے ٹھہرتی ہے، آپ مجھے اپنے سلسلے کا سلوک طے کروا دیں، میں وہاں آنا چاہتا ہوں اور وہاں ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ پھر ویزا نہیں ملا ہے، جو بھی مجبوریاں ہوئی، غالباً نہیں جا سکتے تھے، ممکن ہے گئے بھی ہوں لیکن ہمیں تحقیق اس کی نہیں ہوئی۔ یہ سارے حضرات بھی اسی طرح وہاں عبد المنان صاحب تھے، محدث وزیر آباد کے بہت بڑے استاد پنجاب کہلاتے تھے، حدیث پہ بڑے بڑے لوگوں نے ان سے سند لی۔ وہ شاگرد تھے وہاں سے نذیر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن وہ سب بیعت تھا، مراقبات تھے، حتیٰ کہ وہ باقاعدہ ان چیزوں کو مراقبات کو تلقین کرتے تھے، اللہ اللہ کرنا سکھاتے تھے۔ یہ سب لوگ ایسے ہی تھے کہ کتاب لکھی تھی کسی زمانے میں عبد المجید سودروی، سودرا ایک جگہ ہے، اہل حدیث حضرات کا پورا علاقہ ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھ دی کرامات اہل حدیث۔ وہ کتاب شاید اب ملتی کہیں نہیں، وہ کتاب کبھی مل جائے تو آپ سے پڑھیے، وہ پرانے حضرات کی لکھی ہوئی ہے نا، تو اس زمانے میں یہ تعصب اور یہ چیزیں نہیں تھی، انہوں نے ایسی ایسی کرامتیں اپنے مشائخ کی لکھی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے حضرت ان کی یہ کرامت ہم نے دیکھی، فلاں کی قبر پہ چلے گئے، فلاں بزرگ سے ملاقات ہوئی، فلاں آدمی سے ایسی بات ہوئی۔ یہ سب چیزیں جن کو آپ شرک اور بدعت کہتے ہیں، اگر یہ اپنے پچھلوں کی تاریخ پڑھے 13ویں صدی کے قریب تو پھر سب چیزیں ملیں گی ان کے ہاں۔ ان لوگوں میں اعتدال تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، اخلاقیات تھا۔ بڑی بات یہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے صرف ہم ہی حق پہ نہیں ہیں، دوسرے بھی حق پہ ہو سکتے، ان کے پاس بھی دلیل ہوگی، اللہ کے یہاں پہنچنا ہے، خدا کے یہاں جواب دینا ہے۔ بڑے معتدل مزاج کے لوگ، یہ کرامات اہل حدیث تو کہیں ملتی نہیں کتاب، مگر نہ اگر کتاب مل جائے تو پڑھیں، اس کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ کیا کیا چیزیں اس میں لکھتی ہیں۔ اب جو ہیں نئے لڑکے جو پیدا ہوں گے وہ کہتے ہیں جی ہم کے مقلد تھوڑے ہی ہیں، ہم تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ نہیں مانتے، تو یہ تو ابھی اس طریقے ہم نہیں مانتے، یہ ہوا ہوگا۔ یا اللہ، لوگوں نے یہ کہا تھا ان کے بزرگوں نے کہ تقلید چھوڑ دو، انہوں نے ادب بھی چھوڑ دیا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا تھا کہ تقلید نہ کرو، انہوں نے ادب بھی چھوڑ دیا۔ اور بزرگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ غیر کے لیے خرچ نہ کرو، ایسے شعر آئے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ سارے انحطاط ہیں۔ بزرگ کہتے رہے کہ تقلید نہ کرو، انہوں نے کہا تقلید تو حضرت درکنار، تو ادب بھی نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ غیر کے لیے نہ خرچ کیا کرو، کہ اللہ کے لیے بھی نہیں کریں گے۔ یہ انحطاط ہیں۔ لیکن پچھلے زمانے میں عرفان، معرفت، اللہ کے اچھے بندوں کی قدر کرنا، ابھی اگر آپ ایک کتاب دیکھیں مولانا صاحب بھٹی صاحب نے لکھی ہے، حیات ہیں ابھی، انہوں نے اس پہ لکھا ہے ایک بزرگ کے متعلق جو گجرانوالہ کے قریب رہتے تھے، انہوں نے لکھا ہے ایسے صاحب کرامت تھے کہ کسی نے آ کے کہا کہ گھوڑا وہ سواری نہیں کرنے دیتا اور بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس کے کان میں جا کے صرف میرا نام لے اور اسے کہو کہ وہ کہتا ہے کہ بیٹھنے دے، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اتنی ایسی ہی کوئی کرامت لکھی ہے اور وہ گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح بہت چیزیں ملیں گی، مگر 13ویں صدی سے پہلے کے بزرگ ایسے ہی تھے، شیعہ تھے، ان میں بھی عرفان اور معرفت، اللہ کے اچھے بندوں میں جانا، یہ چیزیں تھی۔ شیعہ اہل حدیث حضرات میں غالباً عبداللہ غازی پوری تھے، اتنے بڑے آدمی تھے اہل حدیث کے، حنفیوں کے ساتھ مناظرے کرتے رہے، لیکن تعلیم میں حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ سے پڑھنے کے لیے گئے کہ حضرت پڑھاتے اچھا ہیں، کتابیں وہاں اچھی پڑھائی جاتی ہیں، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، پڑھاتے رہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ تھے وہاں عبدالحق حقانی کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا 1305 ہجری میں،
تقلید شخصی پہ، اور بقول ان کے اس مناظرے میں 50,000 آدمی تھے. اب یہ کہتے ہیں یہ جیتے، جو بھی جیتا یا ہارا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ کہتے تھے کہ اللہ کی صحبت میں جاتے رہے، ان غزنبیوں کے ہاں جا کے اللہ اللہ کرتے رہے، سیکھتے رہے. تو اس لیے ہر فرقے میں ایسی چیزیں پائی جاتی تھی پہلے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ایسے علماء، ملا صدرہ بھی ایسے تھے، عرفان حاصل تھا، ابن عربی کو پڑھ رکھا تھا ان چیزوں کو. اسی لیے ہمیں تلاش ہے اس کی کہ یہ جو امام خمینی تھے، خمینی کے دادا یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس غالباً پڑھنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خود اہل تشیع نے پڑھا ہے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ کی سند دیکھیں، بہت سے ایسے ملیں گے نہیں روکتے تھے، کسی کو نہیں روکتے تھے، عیسائی تک آتے تھے پڑھنے، نہیں روکتے تھے، پڑھاتے تھے. اور یہ مسلک سارے ثابت کرا کہ کہتے تھے تعلیم دو، تعلیم جب آئے گی تو جہالت اٹھ جائے گی، آدمی کو سمجھ آنے لگتی ہے بات. تو اتنا اڑنے کی، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ روحانی طور پہ بھی بڑی کشش تھی. ملا صدرہ کہتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں گم ہے، بس ان سے ان کا اپنا علم کتنا ہے، بس اتنا ہے کہ جو چیز اللہ نے فرض قرار دی ہے اس کو پڑھ لیا، جو چیز ضروری ہے بس اس چیز کا قرار کر لیا. تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے اچھے بندوں کی فہرست میں رکھنا چاہتے تھے. اہم بات یہ ہے کہ قیامت میں اللہ سب بندی کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو الگ الگ کرے گا نا، یوزعون الگ الگ کیے جائیں گے، یا ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ گروہ بنا دیے جائیں گے. آدمی کو زندگی بھر سوچنا چاہیے کہ میں نے کہاں کھڑا ہوں، بس اتنی سی بات. دنیا جو مرضی کہتی رہے مجھے کدھر کھڑا ہونا ہے، سب بندی میں مجھے کس صف میں خدا شامل کرے گا، کس چیز پہ اٹھایا جاؤں گا، اتنی سی بات. اگر یہ بات زیادہ سمجھ میں نہ آتی ہو تو ایک چھوٹی سی ہے حکایت ہی ہے، غالباً انجیل میں آتی ہے، لیکن اور کتابوں میں تو بہت جگہ آتی ہے. عیسائیوں کی جو چیزیں ہیں بہت سی سیدنا مسیح علیہ السلام کی یہ نقل کرتے ہیں مسلمان علماء. مثلا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے احیاء العلوم آپ دیکھیں تو اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بہت اقوال ملیں گے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑے تعجب کی بات رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ اقوال انہوں نے لیے کہاں سے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، تو لوگوں کا خیال تھا کہ یہ کتابیں یہ جہاں سے بھی انہوں نے لی ہیں اپنے پاس سے گھڑ لی، معاذ اللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تہمت اس زمانے میں لگی، لیکن پھر فرانس کا ایک مستشرق تھا، مسلمانوں نے تو پڑھنا چھوڑ دیا نا، انہیں تو کوئی غرض نہیں رہی، اس لیے کہ ان پہ حرام ہو گیا. کون پڑھتا ہے؟ اول تو پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، اور بہت تیر مار لیں، بہت تیر. تو جس کتاب کا امتحان ہونا ہے اور جس صفحے کا امتحان ہونا ہے بس اس صفحے تک کبھی پڑھ لیں. بڑی مہربانی، بہت زیادہ مہربانی ان کی، وگرنہ پڑھنے سے بالکل آ رہی. موسیون تھا، اس نے اس الزام کا جواب دیا، اور کیا کیا اس نے ترکی میں جو سفر کیے، اور وہ ان مستشرقین کی بڑی اچھی عادت ہے، ایک چیز لے لیں گے عمر بھر اسی مسئلے پہ تحقیق کرتے رہیں گے. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں جانیں، لوگ ہمیں پہچانیں، لوگ یہ کہیں گے کوئی اتنا بڑا آدمی ہے کیا نہیں، کچھ بھی نہیں. عمر بھر اسی ایک مسئلے کی تحقیق پہ لگا دی کہ یہ کیا. یہ ڈاکٹر آرنلڈ نے 4-5 کتابیں لکھی، عمر بھر محنت کر کے جتنی بھی لکھی ہیں کمال کی چیزیں لکھی ہیں. موسیون نے اس نے ایک رسالہ وہاں سے نکالا اور اس نے کہا مسلمانوں یہ تمہارے ہی گھر کی چیز ہے، اور یہ رسالہ ہے جس میں سارے اقوال جو ابن عربی جو امام غزالی رحمۃ اللہ احیاء العلوم میں لکھے ہیں یہ آپ ہی کے گھر کی چیز ہے. 800 سال پہلے مسلمانوں میں فلاں عالم دین نے اس رسالے کو لکھا تھا. اب یہ رسالہ آ گیا، اتفاق سے ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہی ہے، لیکن دیکھو تحقیق کا میدان کہیں ختم تھوڑا ہی ہوتا ہے. ایک جگہ اچانک سے اتفاق ہوا دبئی میں ایک لائبریری میں، تو وہاں دیکھ رہے تھے رسالے، تو مصر سے رسالہ جو نکلتے تھے رسائل، یہ مفتی محمد عبدو صاحب وغیرہ جو نکالتے تھے، اس میں ایک لڑکی کا مضمون پڑا بنت حارث کا. انہوں نے نام نہیں لکھا، بنت حارث بس لکھا. انہوں نے موسیون پر تنقید کی، انہوں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس میں سارے کا سارا نہیں پایا جاتا. 1938 کا وہ رسالہ تھا،
شاید ستمبر اکتوبر کا 1938 کا وہ رسالہ تھا، پھر اس کی ایک نقل برہان میں بھی آئی، جہاں وہاں سید احمد اکبر آبادی تھے، کیا کہنے، اکیلے بندے نے اتنا کام کیا جتنا کوئی پورا ادارہ کر سکتا تھا، بڑی آب و تاب سے رسالہ نکالتے رہے وہاں سید اکبر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ہندوستان میں رہے، بڑا کام کیا۔ آخر پہ ہوا خوری کے لیے جب بیمار ہو گئے، زیادہ بڑھاپا آ گیا، تو وہ آب و ہوا تبدیل کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس آئے کراچی، بس یہی انتقال ہو گیا اور دارالعلوم کراچی کے احاطے میں دفن کیے گئے۔ رحمہ اللہ ضیاء الحق نے بھی ان سے پڑھا، دلی تقسیم سے پہلے ضیاء الحق نے بہت زور لگایا کہ پاکستان آ جائیں، ان کا بابا ہم اسی گوشے میں اچھے ہیں، نہیں جاتے تھے کہیں زیادہ اتنا، تو خیر انہوں نے پھر اس رسالے کو 1938 میں برہان میں انہوں نے بھی نقل کیا اس بحث کو، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کوئی آدمی اگر اس میدان میں چلے گا، موسیون کو پڑھے گا، فرض کر لو کبھی کوئی فرض کرو تو 400 سال بعد کوئی مسلمان ایسا آ ہی جائے تو یہ بات سن بھی لے، تو اسے پتا ہو کہ اس نظریے پہ بھی تنقید کرنے والوں نے تنقید کی ہے۔ تو عیسائیوں میں جو چیزیں ہیں انجیل میں مسلمانوں نے لی ہیں، غالباً انجیل میں روایت آتی ہے، بات یہ ہے کہ انسان کھڑا کہاں ہوتا ہے کہ سب میں یہ فکر کرنی چاہیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، بہت بڑا الاؤ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اگر جلانا ہی ہوتا تو ایک پیڑ ایک درخت کی لکڑی بھی کافی تھی، اتنی لکڑیاں جمع کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ظالم آدمی دہشت پھیلاتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں، آگ کا الاؤ، زنجیریں، جیل، یہ چیزیں دیکھ کے گھبرا جائے، حیرت تاری ہو جائے لوگوں پہ، یہ بہت بڑا نفسیاتی حربہ ہوتا ہے ظالموں کا۔ اس لیے جو اللہ کے بندے جن کے دل میں دنیا کی محبت اور عہدوں کی وقت نکل گئی ہوتی ہے، ان کے لیے اتنی بڑی چیزیں نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کیا ہے، انسان ہی تو ہے ہم جیسے، یہ اس میں کون سی ایسی بات ہے، اور یہ سب چیزیں تو اللہ کے قبضے میں۔ بڑی دہشت پھیلائی نمرود نے، آگ میں ڈالا، تو آتا ہے قصہ ہے، یہ جو بزرگ قصے لکھتے ہیں نا ایسے، اس میں اس نقطۂ نظر کو سمجھنا چاہیے۔ مثنوی میں دیکھو بے پناہ قصے ملیں گے جو جھوٹ ہی ہے، کوئی اصل نہیں، اور بزرگوں کے یہاں ملیں گے بہت سے، مسلمان صوفیہ کے یہاں خاص طور سے۔ اب آدمی تحقیق کرنے والا کہتا ہے یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو غلط ہے، ارے بھائی جھوٹ اور غلط کی بات ایک الگ ہے، وہ تو آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس سے حاصل کیا کرنا ہے، اس سے سمجھنے کی بات کیا ہے، باقی انہیں اس صنعت پہ بحث نہیں ہے کہ واقعی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق 20 قصے احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھے ہیں، کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ اب قصاب تھا، راستے بیٹھا ایسا ہو گیا، کہاں قصاب تھا، کون تھا، کوئی نام ہی نہیں پتا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں جو وہ دکھاتی ہیں نا اخلاقیات کا پہلو، اصل مقصود وہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایسے قصہ ہی ہے کہ وہ چل پڑے چڑیا پانی ایک جگہ سے لے کے آئی ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، تو کسی نے مذاق اڑایا، اس سے کہا تیری چونچ میں کتنا پانی آتا ہے کہ جو آگ بجھ جائے گی؟ اس نے کہا واقعی سچ کہتے ہو، میری چونچ میں اتنا پانی نہیں آتا، لیکن میں یہ اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جب سب کو زندہ کرے گا تو مجھے اس سب میں لے آئے جو سب ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے والی تھی، اس میں نہ چلی جاؤں جانوں۔ یہ چیزیں کہ انسان اس کا وزن کہاں جا کر پڑتا ہے، کیا چیز کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو علماء یہ ہوتے ہیں کہ وہ بس اتنے ہی لکھتے پڑھتے ہیں جتنا کافی ہے۔ اس میں بڑا اچھا قصہ شامینہ رحمۃ اللہ علیہ، ابھی بھی لکھنؤ میں ان کی قبر باقی ہے۔ انہوں نے جب شرح قایا تک پڑھا، شرح قایا میں بھی جب انہوں نے پڑھ لیا طہارت کا باب اور یہ نماز کا، تو بس انہوں نے استاد سے ایسے ہاتھ ملایا ہوا پھر نہیں آئیں گے۔ استاد نے کہا کہ بھئی کیوں آگے نہیں پڑھنا؟ ان کا حضرت آگے وہ پڑھیں جنہوں نے فتوے دینے، ہم نے تو یہ کام کرنا نہیں۔ تو فرمایا پھر؟ اس نے کہا حضرت آگے زکوٰۃ آ رہی ہے اور حج آ رہا ہے اور یہ مسائل ہیں، میرے پاس کب پیسے ہوئے ہیں کہ زکوٰۃ دوں گا، اور حج کے مسائل وہ اس سے بھی بڑے ہیں، اس کے بھی بعد ہیں، مجھے تو صرف نماز اور طہارت کے مسائل کی ضرورت تھی، اتنا علم حاصل کر لیا، اس پہ عمل کر لیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، بس اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، یہ کافی۔ ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان پہ اور اللہ اللہ کرتے رہے عمر بھر، ایک یہ چیز۔ دوسرے علماء کون سے ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء ایسے ہوتے ہیں بِأَمْرِ اللَّهِ، جو اللہ کا حکم جانتے ہیں، غیر عالم باللہ، اور اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ شخص ہے يَعْرِفُ الْحَلَالَ وَالْحَرَامَ، جو حلال اور حرام کی تمیز رکھتا ہے اور اسی طرح احکامات کی
دقتوں کو جانتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں جانتا۔ اب ایک ایسا پہلا جو اللہ تعالیٰ کے متعلق جانتا ہے لیکن علم بس واجبی ہے، دوسرا ایسا جس نے بہت پڑھا ہے، بہت لکھا ہے، فتویٰ بھی جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اسرار اور شریعت کے اسرار جو ہیں، دقائق کہ ایک ایک حکم کی علت، ایک ایک چیز جانتا ہے، لیکن اس کو اللہ کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی اس نے ذکر نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، مراقبات کی منزلوں سے نہیں گزرا، جہاں پہنچ کر انسان کو کئی مرتبہ جو علم پڑھا لکھا ہوا ہوتا ہے اس علم کی مزید پختگی آتی اس وقت ہے جب آدمی ان مراحل سے گزرتا ہے۔ اب مثلا آپ دیکھیں ایک آدمی اس چیز کو جب پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز مثلا معراج ہی کو لے لیں، یہ واقعہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا مشاہدہ کروایا، اپنی بادشاہی دکھائی، اپنی شہنشاہی دکھائی کہ دیکھو ہماری قدرت کیسی ہے اور کیسی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جن چند گھنٹوں میں یہ چیز دکھائی گئی تھی، اس کائنات کا مشاہدہ کرایا گیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں انہوں نے سفر کر لیا، واپس جب آئے ہیں تو وہی رات تھی، قرآن بھی کہتا ہے لیکن رات کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اب جب صوفی مراقبات کی منزل میں ان چیزوں سے گزرتا ہے تو کئی مرتبہ اس پر عالم ارواح کھول دیا جاتا ہے، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے تو اس کو اس جہان کی خبر دی جاتی ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، مثلا اسے بتا دیا جاتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر تمہارا جنت میں مقام ہے، اب وہ جنت کو جا کر دیکھ رہا ہے، اسی دنیا میں بظاہر اس کی آنکھیں بند ہیں اور تو کچھ بھی نہیں، وہ دیکھتا ہے۔ یہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنے دوستوں کو کہا کہ میں نے اپنی شیخ کو دیکھا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو، اور میں نے کہا کہ حضرت جو فلاں بزرگ تھے انہوں نے کہا مجھے ان سے 2 درجے اوپر جنت ملی ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ان طریق تم بھی ہمارے پاس آ جاؤ گے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنا یہ کشف لوگوں کو سناتے تھے۔ الدرر الکامنہ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواب کو ان کے نقل کیا ہے۔ تو بہت لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سفر کرا دیتا ہے، دکھا دیتا ہے کہ اس جگہ کیا ہوا، اس جگہ کیا ہوا۔ اسی وجہ سے جو کانسیپٹ ہے نا اس ٹریولنگ کا، ان چیزوں کو دیکھنے کا، یہ معراج کے سفر سے نقشے نے دیا، اور ان لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا ہے۔ ایک جگہ یورپ کا جو لٹریچر ہے اگر اس کو پڑھیں گے تو اس میں مذاق بھی ہے۔ پھر اسی چیز کو علامہ اقبال مرحوم نے دیا ہے۔ اقبال جو تھے وہ چونکہ ان چیزوں کو پڑھے لکھے تھے، وہاں روم کے ساتھ ان کا بڑا تعلق تھا، ابن عربی کے ساتھ تعلق تھا، ان چیزوں کو پڑھتے رہتے تھے، اس لیے پھر اقبال نے بھی سفر کیا ہے۔ مثلا وہ ابلیس کی ایک مجلس شورا ہے، اس کو بلاتے ہیں، پھر وہ بتاتے ہیں اس کی چیلے نے یہ کہا، اس چیلے نے یہ کہا، اس چیلے نے یہ کہا۔ پھر اقبال ایک روحانی سفر کرتے ہیں، وہ روحانی سفر اقبال کا جو ہے وہ کون کراتا ہے؟ مولانا روم کراتے ہیں، اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وہ چلتے ہیں، پھر وہ جنت میں جاتے ہیں، پھر جہنم دیکھتے ہیں، مریض میں چلے گئے۔ اب یہ ایک اقبال ہم نہیں کہہ سکتے، پتہ نہیں ہم نے یہ سفر ہوا ہوگا یا نہیں ہوا ہوگا، مطلب میں ان کے خیالات ہیں جس کو انہوں نے نظم کا روپ دے دیا، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے، حقیقت میں یہ ہوتا ہے۔ اور جب صوفی بہت بہت منازل خاموشی سے طے کرتا رہتا ہے تو روح کو اللہ عالم جسم میں بھیج دیتا ہے، تو یہ جو ارواح کا اجساد میں تبدیل ہونا ہوتا ہے، پھر بہت سی چیزیں اسے سمجھ میں آتی ہیں جو ویسے نہیں سمجھ میں آتی۔ علامہ اقبال نے مثلا لکھا کہ وہ جہنم میں پہنچ گئے تو دیکھا جہنم کانپ رہی ہے، تو اقبال کہتے ہیں میں نے معلوم سے کہا کہ جہنم کو کیا ہو گیا، اسے کیوں سردی لگ رہی، یہ کیوں کام رہی؟ اس نے کہا 2 آدمی اس میں ایسے آ گئے ہیں کہ باقی پوری دنیا تو جہنم سے پناہ مانگتی ہے، وہ کہتی ہے جہنم کے اندر یہ اتنے منحوس ہیں، ان 2 سے مجھے پناہ میں رکھ، جہنم ان سے تنگ آئی ہوئی ہے اور کانپ رہی ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں پھر میں نے مولانا سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو انہوں نے کہا جعفر از بنگال صادق حضرت ہے، میر جعفر اور میر صادق جو آئے ہیں نا تو جہنم ان سے پناہ مانگ رہی ہے کہ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی قوم کو بیچ کے ہمارے پاس آ گئے ہیں، مجھ میں آ گئے ہیں، تو مجھے عذاب ہو رہا ہے ان کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن یہ جو ڈاکٹر اقبال نے ایک کتاب لکھی ہے اپنے والد کی سوانے میں، اس میں انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے۔ اب اتنی بڑی بات ہے کہ خود جاوید اقبال صاحب کو مشکل ہی ہے سمجھ آئے، واللہ
لیکن ممکن ہے بس انہیں سمجھ نہ آئی ہو کیونکہ انہوں نے ان چیزوں کو پڑھا نہیں ہے. وہ جو کچھ پڑھتے رہے ہیں جس کوچے میں وہ ہیں اس کوچے میں ادھر کی ہوا جاتی نہیں، اور جس کوچے میں یہ ہوا چلتی ہے وہ اس کوچے میں آئی نہیں. لیکن انہوں نے بات بڑی عجیب لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ میں والد کے انتقال سے پہلے ان کے کمرے میں داخل ہوا علامہ اقبال کے، تو چہرہ ان کا سرخ ہو رہا تھا اور بہت روتے تھے. یہ تو بہت لوگوں نے لکھا ہے کہ اقبال پہ آخری زمانے میں جو کیفیت رہی رونے کی بہت زیادہ تھی، بس چپ بیٹھے روتے رہتے تھے. بہت کم لوگ ایسے تھے جو اقبال سے اس وقت گفتگو کر سکتے ہو، کیونکہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہو نہیں سکتی تھی. بڑے علمی لوگ چاہیے، بڑا آدمی فلسفہ یہ چیزیں اس سے پڑھی ہوں وہی آ کے وہاں بات کر سکتا تھا. تو وہ کہتے ہیں سرخ ہو رہا تھا ان کا چہرہ. تو انہوں نے مجھے جو ہی دیکھا تو مجھ سے کہا مولانا روم کو بلانا. تو میں نے کہا کون مولانا روم؟ تو مجھے تعجب ہوا. انہوں نے کہا ابھی نکلیں جاؤ. تو میں نے گلی میں آ کے دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. تو میں نے جب جا کے کہا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے تو وہ چپ ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ عالم ارواح سے روح جو تھی وہ جسم کی صورت میں آئی ہوگی، کوئی چیز خدا نے دکھائی ہوگی. ایسی چیزیں ہیں جو یہ صوفی دیکھتا ہے. دوسری طرف صاحب علم ہے وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا. اسی لیے ہمارے صوفیہ جو اس بات کے قائل ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بیداری میں دیکھا جا سکتا ہے، اصل میں وہ بھی یہی چیز ہے جو وہ کہتے ہیں عالم بیداری میں. اور اسی سے بڑی نازک بات ہے، کہتے ہے بہت نازک بات. صاحب المعانی نے ایک جگہ اس پہ بحث کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز اپنی جگہ پر بھی ہو اور دوسری جگہ پر بھی پہنچ جائے، یہ ہو سکتا ہے. اور پھر اس کا صوفیہ نے اس بات لکھا ہے. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، عین جس لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے، سدرۃ المنتہا میں بھی تھا اور یہاں بھی تھا. وہ کہتے